بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في أكل الضبع. وبالسند المتصل منا ما جاء في أكل الضبع. کل بات چل رہی تھی کہ ضب چھپکلی کی طرح کا ایک جانور ہے، ہمارے ملکوں میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے اور متعارف ہے جانور، بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ آیا اس کا کھانا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جمہور کا مسلک اس کے جواز کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دونوں شاگرد صاحبین رحمہم اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حرمت کی بنیاد اس کا از قبیل خبائث ہونا ہے۔ خبائث ہونا کس طرح ثابت ہوگا؟ اللہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرائض منصبی میں یہ چیز ہے، لیکن خبائث میں سے کسی چیز کا ہونا اس کا مطلب ہے تنفر طبعی۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے ضب کے سلسلے میں جو روایات ثابت ہیں، سب سے زیادہ مناسب روایات وہ ہیں جن کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آپ اگر رجوع کریں گے وہاں ابواب اطعمہ جو اواخر کے اندر آئی ہے، تو وہاں 4 روایات ذکر کی گئی ہیں۔ ام المؤمنین ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ خالہ ہیں، ان کی ایک بہن ہے جن کو ام حبیب کہا جاتا ہے، بنت الحارث۔ ان کی شادی بادیہ میں ہوئی تھی، اور جہاں وہ رہتی تھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہاں گوہیں بکثرت پائی جاتی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنی بہن کے واسطے سے تحفے بھیجے ہیں 3۔ ایک تو سمن بری، لوگوں کا کاروبار تھا، اونٹوں کا پالنا، بکریوں کا پالنا، اس سے دودھ ہوتا تھا، گھی نکالا کرتے تھے، وہ گھی بھیجا، اور دوسرے عقیق بھیجا۔ یہ عقیق ایک چیز ہے جو آج بھی وادی کے اندر ملتی ہے، کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے، آب و ہوا مرطوب نہیں ہے، اس لیے ریت یا پتھر آگ کی طرح تپتے ہیں، اس پتھر
ہنڈے کو شیرے میں چپکایا جاتا ہے کپڑے میں رکھ کر کے، اسی طرح اونٹنی کے دودھ کو اس تپتے ہوئے کپڑے کے اوپر ٹپکاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے وہ ٹپکتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، جمتا رہتا ہے، اتنی موٹی طے ہو جاتی ہے، بہت ترش ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہر ترش چیز اپنی اصل تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسے لیمو، جیسے خل، اسی طرح سے عقد بھی۔ تو ایک تو لوگوں کی اہل بادیہ کی طبیعت میں گرمی ہوتی ہے، دوسرے ماحول کے اندر تپش، اس کے اندر اس کا کھانا مفید ہوتا ہے۔ تو آپ نے عقیق بھیجا اور اضب، گوہیں بھیجی وہاں سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوکھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد ہو، بظاہر یہ کہ سڑ جائے گی، یہ سوکھی بھیجی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ پہنچی ہے۔ اب دوسری روایت اسی واقعے سے متعلق بیان کرتے ہیں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، پہلی کا عبداللہ بن عباس کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دخل خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت میمونہ، فجیء بطعام، کھانا آیا گیا، اس کے اندر ضب مشوی بھنی ہوئی۔ آپ نے احوا بیدی، آپ نے ارادہ فرمایا کہ کھائیں۔ جو عورتیں گھر میں تھیں انہوں نے آپس میں کہا کہ اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دو، کہہ دیا یا رسول اللہ ھذا ضب، آپ نے فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے تفکر، خبائث، طبیعت میں تنفر۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا احرام ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں کھاتا ہوں نہ میں اسے حرام کرتا ہوں۔ خالد بن الولید نے جب یہ دیکھا فاجتررتہ الیہ، میں نے کہا آپ تو کھانے نے اتنا بہترین بنا ہوا گوشت ہے، میں نے تو اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام دیکھتے رہے، تعجب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اکل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعے کو یہاں نہیں بیان کیا گیا، وہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ اکل الضب، کھائی گئی، آکل کون ہے؟ خالد بن الولید۔ دو روایتیں ہوئی۔ تیسری روایت ہے ثابت بن ودیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم نے ضب کا شکار کیا اور میں نے ضب محنوس، بھنی ہوئی ضب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے ایک لکڑی لی، ہاتھ نہیں لگایا اور اس سے اس کے ہاتھوں کو الگ الگ انگلیوں کو کرتے رہے۔ پہلی امم کے اندر مسح کی صورت پیش آئی ہے،
جعلنا منهم القردة والخنازیر. آپ فرماتے خدا جانے کس قوم کی وہ مسخ کرتی ہے تو بالکل ہاتھ کی آدمی جیسا نہیں، منسوخ تو نہیں ہے. آپ نے نہیں پایا. پتا چلتا ہے کہ جو صفت ہے رسول اللہ کی حل لهم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن معاملہ ابھی تک واضح نہیں ہے. 3 روایات. چوتھی روایت عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش، اس میں صراحتاً فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب. مسئلہ ختم ہو گیا. روایات کی یہ ترتیب، ابتدائی 3 روایات کے اندر آپ کی طرف سے نہیں ہے، تقدر پایا جاتا ہے، اباحت پائی جاتی ہے. قتل الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائی جا رہی. اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے حتی یأتی نہی، نہیں آئی ابھی تک. اب یہ چوتھی روایت ہے جس کے اندر نہیں آ گئی ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی ترتیب سے یہ معنی نکالے جاتے ہیں، لیکن نووی کا قول جو نقل کرتے ہیں شوکانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگرد اس کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روایات اباحت پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ اجماع بھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس پر نقیر کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ثابت. فأي اجماع بدون علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے اجماع منعقد ہوگا اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. بعض حضرات عبد الرحمن بن ابی شبل کی روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس روایت کی سند ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں اسماعیل بن ابی عیاش ہے. لیکن حافظ اگرچہ حنفی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روایت بے غبار ہے، بلکہ حسن اور صحیح کی طریقے پر ہے، اس لیے کہ اسماعیل بن ابی عیاش کی وہ روایات جو شامیین سے ہیں، سب محدثین کہتے ہیں کہ وہ بے غبار ہے، اور یہ روایت شامیین ہی سے ہے. اس لیے امام کا مسلک اپنی جگہ پر ہے اور وہ حرمت ہی کا ہے. رہ گیا یہ کہ تقریراً ثابت ہے تو یہ بات متحقق ہے کہ دین اور احکام شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں یک بارگی نہیں اترے. شرائع من قبلنا یک بارگی تورات اتری، دے دیا کہ عمل کرو اس کے اوپر.
یک بارگی انجیل آئی، عمل کرو اس کے اوپر۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احکام شریعت دو طرح کے ہیں، کبھی پہلے ابتدا کے اندر نرمی، بعد میں سختی، کبھی پہلے سختی بعد میں نرمی۔ خمر کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہے، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لیکن وإثمهما أكبر من نفعهما، جو زیادہ ہے اکبر ہے، حکم اس کا آئے گا، لیکن حکم دیا نہیں گیا۔ دوبارہ آ گیا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى، ابھی تک اس کے اندر کشادگی آئے، آخر میں تنگی ایک دم آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ابواب صلاۃ کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ہم آتے تھے، پوچھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے کون سی رکعت ہے، نماز پڑھنے والا بتا دیتا تھا کہ رکعت، یعنی کلام نماز کے اندر درست تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سلام نماز کے اندر جائز تھا۔ اب حکم آ گیا وقوموا للہ قانتین، بعد میں تنگی آ گئی، ابتداءً کشادگی تھی، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ابتداءً تنگی آئی، بعد میں کشادگی آئی۔ آپ نے حدیث العہد بالکفر کہی ہے، تو یہ حدیث العہد بالایمان، ابھی تو کفر چھوڑ کر کے آئے، ابھی ایمان خطرہ تھا کہ اگر ان کو قبروں پر جانے کی اجازت دے دی جائے گی تو کہیں پرانی عادات مجبور نہ کر دیں اور پھر کہیں شرک کی طرف نہ منع فرما دیا گیا، مت جاؤ، تنگی آ گئی۔ بعد میں فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، پہلے تنگی تھی، بعد میں کشادگی آ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہاں مشہور 4 قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے بت پرست تھے، اہل مکہ کی طرح سے، اور 2 قبیلے ہیں بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ اہل کتاب ہیں۔ عجیب بات ہے، اہل کتاب انہیں کتوں سے بڑی دلچسپی ہے، پالتے ہیں۔ وہاں جاؤ، انگلینڈ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، جس کو دیکھو مرد ہے اور کتے کو ساتھ لیے پھر چھوٹے چھوٹے بلی کے برابر، بڑے اور بڑے اور بڑے گدھے کی طرح، جس کو دیکھو کتے کو لیے پھر رہا ہے، چائے پی رہی ہے بیٹھی ہوئی، اور اسی پیالی سے وہ پیتی ہے، اسے وہ کتے منہ لگا دیتا ہے، وہ پی لیتا ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں، اوقاف اپنے کتوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پارک ہیں جو کتوں کی تفریح کے لیے، ہندوستانی کہتے کتا پارک ہے، صبح کو اپنے کتوں کو لے کر کے پارک میں جاتے ہیں، اس میں ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہے، وہ پیشاب کرے گا تو وہاں جا کے کرے گا، سجائے ہوئے کتے، پاخانہ کرنا ہوگا وہاں جا کر کے کرے گا۔ آپ آئے تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو تو کتوں سے بڑی مناسبت ہے،
فرمایا جہاں ملے مارو کتے کو. بس لوگوں نے مسلمانوں نے مارنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اگر کسی کے کوئی عورت کھیتی باڑی میں کتا رکھا جاتا تھا تاکہ چوہے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ سبزی وغیرہ کی جڑوں کو کاٹنے لگے یا حفاظت کے لیے ہم دیکھتے تھے اس کو تو دوڑاتے تھے, مار ڈالتے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر کتوں سے نفرت بیٹھے تو یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے, چھوڑو. تنگی کے بعد کشادگی ہے. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر کتا نہیں ملتا. اگر کہیں ہے تو دن بھر چھپا رہتا ہے. اگر کہیں سے نکل کے بھاگے گا دم دبا کے تو بھاگے گا اور سیدھا سے ہی چھپ جائے گا. عجیب و غریب بات ہے, نظر نہیں آتا ہے کتا. تو احکام مختلف ہیں. اب ایک وقت ہے یہاں بھی وہی صورت ہے کہ ابتداءً کشادگی ہے امر کے اندر, امتحان تنگی آ گئی نہیں آ گئی. امام کا مسلک اس سلسلے کے اندر یہی ہے. دوسرے حضرات اس کی اباحت کے قائل ہیں. حرمت کے لیے خاص وہ علت کی اس کا مختلف ہونا عام طریقے پر معروف ہے, یا نجاست کا نجاست خور ہونا یہ بھی ایک سبب ہے. اور آگے جلالہ کا مسئلہ آ بھی جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں. ان کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو قرآن کہتا ہے وہ یحرم علیہ الخبائث. نبی کریم علیہ السلام کا تکبر کرنا, گھن کرنا, یہ دلیل ہے اس امر کی ہے قبیح قبائل. چلیے. باب ما جاء في أكل الضبع. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه الضبع وصيد هي؟ قال الضبع وصيد هي؟ قال نعم. قلت واكلها؟ قال نعم. قلت وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. أكل الضبع. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع وهو قول ابن المبارك. قال يحيى بن القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قوله. وحديث ابن جرير أصح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع. عن أكل کیوں پڑھتے ہو کاف کے سکون کے ساتھ؟ عن أكل الضبع. قال أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب فقال ويأكل الذئب أحد فيه خير. هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. ضبع یہ دوسری چیز ہے. ہمارے یہاں بہت ہی جانور بھی ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں بجو. یہاں شکار میں لوگ نکلتے ہیں, یہ بھی کہیں ٹکرا جاتا ہے, مار ڈالتے ہیں اس کو.
یہ متحقق ہے کہ یہ ذوناب ہے، گوشت خور ہے، اور آدمی کے گوشت سے اس کو بہت دلچسپی ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں قبریں بڑی گہری بنائی جاتی ہیں اسی جانور کی وجہ سے۔ اس کے اوپر کیونکہ جو مٹی کھودنے کے بعد میت کو رکھ کر کے اوپر سے ڈالی جاتی ہے تو بڑی نرم ہوتی ہے، اس سے اس جانور کا کھود کر کے گھسنا بڑا آسان ہے۔ اس لیے عام طریقے پر پتھر کے تختے رکھے جاتے ہیں، ہمارے ان علاقوں کے اندر پتھر نہیں ہوتا ہے تو لکڑی کے بڑے تختے رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ جانور خصوصیت کے ساتھ اندر میں جا سکے۔ ورنہ اس کو اگر موقع مل جاتا، قبرستان پہ پہلے جھاڑ جھنکار ہوا کرتے تھے تو وہاں یہ جانور رہتا تھا، اور کثیر الحس ہے، فوراً حس آتی تھی تو قبروں کو کھود کر کے اور گوشت کو کھانا شروع کر دیتا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو جانور ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جانور ہیں لیس لہا دم، ان کے اندر خون نہیں ہے، جیسے بچھو ہے، تتیا ہے، بھیڑ ہے، مکھی ہے، جراد ہے، یہ سب قبیل خبائث ہے۔ آج کل برسات ہے، رات میں کیڑے مکوڑے اتنے ہوتے ہیں کہ جلتے ہوئے بلب کے نیچے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیڑے میں سب قبیل خبائث مانی جاتی ہے، دنیا کھاتی ہے اس کو۔ میں نے افریقہ کے بعض ملکوں میں دیکھا کہ رات میں عورتیں ہاتھ میں دیگچی لے کر کے اور نیچے کھڑی ہوں، پکڑتی ہیں، دباتی ہیں اس کو اور دیگچی میں رکھ لیتی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے، اور گھر میں لے جا کے ابال کر کے کھاتی کھلاتی ہیں۔ تو یہ ہیں قبیل خبائث، اس کے اندر سے استثناء ہے جراد کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کی بنیاد پر وَحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جس کے اندر دم ہے لیکن دم سائل نہیں ہے، بہتا نہیں ہے خون۔ سانپ، چھپکلی، اس طرح کی چیزیں ہیں، دم ہوتا ہے، دم سائل نہیں۔ ضب جو ہے وہ اسی کے اندر ہے، دم ہے لیکن دم سائل نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے اندر شوافے کے یہاں ضب مستثنیٰ ہے۔ اب تیسری قسم ما لہ دم سائل، دم سائل اس میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ جانور ہیں جن کے اندر وحشت ہے، ایک وہ جانور ہے جن کے اندر وحشت نہیں ہے۔ جن میں وحشت نہیں ہے، گائے، بیل، بکری، اونٹ، ان میں وحشت نہیں ہے، یہ جانور حلال ہیں،